آئی ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں. یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک. حاکم اللہ ہے. اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک. اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے. کون بیوقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے. خدا کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ اصل نہیں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ کے ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں. وہ جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے. فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہے، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے. آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو تنوع گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دے کہ ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا. اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. بڑا فتنہ ہو گیا جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر ٹل گیا ہے، بادشاہ کو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شوق مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا کہتا ہے ہوں میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں. اچھا بھائی اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو. کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ تنوع کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا دے دی جائے. تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بہرحال اس نے کیا بھدوڑا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہے. اب اس کا ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہے، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. میں جس کو چاہوں ہوگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں. جس کو چاہوں آباشی کے لیے اس کو پانی دو، جس کو چاہوں نہ دوں. جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا بڑے زمیندار جو ہیں چودھری حکم کے، وہ جو ہے اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں. یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاحب بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ سن کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں. اور جہاں معاون الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم. اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیماگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی. عوام کو کوئی ایک زندگی روٹی کپڑا مکان زندگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے، بس اس میں ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری جو اس کا سننے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عام کی مت مار دی. فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی. فاطاعوہ، اور وہ اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے.
فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات، ومثلا للآخرین، اور آگے پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں جیسے قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ سب کے سب معبود جو تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے۔ اب حالانکہ وہاں پر قرآن میں یہ باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہے، کچھ انہوں نے جنات کو پورا بنایا ہوا ہے، کچھ کو تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہے انہیں کو جہنم میں دھوکا جائے گا، ان کے بتوں کو دھوکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو، لیکن چیز نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف اور حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نماز جو سابی قوم کی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم کی کوئی ماننے والوں کی بیڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں کیونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اتنا اہتمام ہے، ان کا یہ سابی ہو گئے، تو یہ اس طرح کے الزامات رکھتے ہیں۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہنے لگے کہ ہمارے آلیہ بہتر ہے یا وہ، وہاں ضربوہ الا جدلا لک اللہ جدلا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، گھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ،